بابا فرید کی ایک زندہ کرامت بتا دوں. میں کرامت وہی سناؤں گا جس کو ہر کوئی دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے. میں کرامت آپ کے آگے وہ رکھوں گا جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آج بھی آپ جا کے اس کرامت کو ابھی دیکھ سکتے ہیں. ایک زندہ کرامت بتاؤں بابا فرید کی, ایک زندہ کرامت بتاؤں داتا علی حجویری کی, ایک زندہ کرامت بتاؤں حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کی, ایک زندہ کرامت بتاؤں غوث اعظم کی, مجدد الفسانی کی, بہاؤالدین نقشبند کی. ان کی زندہ کرامت یہ ہے, بابا فرید نے خود تو ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, خود زندگی میں تو لوگوں کو اللہ کا ذکر کرایا. آج بھی ان کی قبر ذکر الہی کی تبلیغ کر رہی ہے, آج ان کی قبریں بھی ذکر الہی کی تبلیغ کر رہی ہیں. بڑے بڑے مدارس ہیں, بڑے بڑے مراکز ہیں, سب کی خدمات اپنی جگہ معتبر ہیں اور قابل قبول ہیں اور قابل تحسین ہیں. لیکن ذرا بابا فرید کی قبر پہ رات کے اس پہر میں چلے جاؤ, رات کے اس پہر میں بابا فرید کے مزار پہ جاؤ, تمہیں بڑے سے بڑے مرکز میں اتنے بیٹھے نظر نہیں آئیں گے. تمہیں بڑے سے بڑے آگے پیچھے مرکز میں اتنے لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے نہیں نظر آئیں گے جتنے لوگ تمہیں رات کے اس پہر میں بھی بابا فرید کی قبر پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے نظر آئیں گے. یہ ان بزرگوں کی شان ہے, زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا, آج یہ قبروں میں جا چکے ہیں. ان کی قبریں لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہیں. جو ان کی قبر پہ آتا ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. جاؤ نا بابا فرید کے مزار پہ. یاد رکھنا, جاہلوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا, ہمارے پہ بات کرو تو ہمارے جاہلوں کو دیکھ کے نہ کرنا, ہمارے اہل علم لوگوں کو دیکھ کے کرنا, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کے کرنا, ہمارے صحیح العقیدہ لوگوں کو دیکھ کے کرنا. جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. آؤ نا ذرا بابا فرید کے مزار پہ, اس وقت چلو بابا فرید کے مزار پہ, اس وقت چلو داتا علی حجویری کے مزار پہ. وہاں کیا ہو رہا ہوگا, قبر کی ایک جانب بیٹھ کے کوئی ذکر کر رہا ہوگا, دوسری جانب بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا, اس طرف بیٹھ کے کوئی قبر سے نہیں اللہ سے دعا کر رہا ہوگا, اللہ سے دعا کر رہا ہوگا. تو پتا چلا ان بزرگوں کی یہ شان ہے, دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آج بھی اپنی قبروں پہ لوگوں کو بلا کے اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں. یاد رکھنا یہ ان اولیاء کی شان ہے. پھر حضرت بابا فرید نے اسی ذکر و فکر کے ذریعے, اسی عبادت و ریاضت کے ذریعے, اسی علم اور اس پہ علم پہ عمل کے ذریعے اللہ کا قرب پایا, اور اللہ نے آپ پہ اپنا وہ رنگ چڑھایا جو آج 780 سال بھی بعد دنیا کو نظر آ رہا ہے. 780 سال بعد بھی جس رنگ کو دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں بیٹھے اور پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں. مفسرین نے کہا اے دین اللہ, اس سے مراد اللہ کا دین ہے. پھر الزموا دین اللہ, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تھام لو, اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ. آج ہم بابا فرید سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی دنیاوی رشتہ ہے؟ ابے دنیاوی رشتہ تو علامہ فیصل صاحب نے اپنے پردادا کی قبر نہیں دیکھی ہوگی, فاروق میروی صاحب نے اپنے پردادا کی قبر نہیں دیکھی ہوگی. دنیاوی رشتہ تو 3 پشتیں پیچھے بھی جا کے انسان وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا, انسان وہاں جانا کوئی خطا ضروری نہیں سمجھتا. 780 سال پرانے بزرگ کے ساتھ ایسی محبت کہ اس دور میں بھی لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں. اس دور میں جب 2 وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے, 2 وقت کی روٹی پکانا لوگوں کے لیے گھروں میں مشکل ہوا ہے, اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ دور دور سے سفر کر کے بابا فرید کے مزار پہ آتے ہیں. آخر یہ کون سا رشتہ ہے؟ آخر اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ آخر اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو تھامے ہوئے تھے, انہوں نے اللہ کے دین کو تھام لیا. یاد رکھنا یہ کروڑوں لوگ جو تمہیں بابا فرید کے مزار پہ آتے نظر آتے ہیں, سال بھر جو تمہیں کروڑوں لوگ بابا فرید سے محبت کرتے نظر آتے ہیں, بابا فرید کے مزار پہ جو جمگٹے آپ کو مخلوق کے نظر آتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی بھی صحیح العقیدہ سنی یہاں شرک کرنے نہیں آتا. اگر کوئی شرک کرنے آتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا, وہ مشرک ہوگا. لیکن شرک کی تعریف آپ کی من پسند نہیں ہوگی. شرک کی تعریف وہ ہوگی جو ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے. کوئی بھی صحیح العقیدہ سنی یہاں شرک کرنے نہیں آتا. جو صحیح العقیدہ سنی یہاں آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو شرک سے پاک کیا ہے, لاکھوں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کیا ہے. ارے بھائی یہ جو اتنی مخلوق تمہیں یہاں نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا دین کے ساتھ جڑے, انہوں نے اللہ کی محبت کو دل میں بسایا, انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ سے جوڑا. اب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے حضرت حرم بن حبان کا قول نقل کیا. حضرت حرم بن حبان کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر نقل
کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف صدق کے دل سے جھکتا ہے نا، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے۔ بابا فرید صدق کے دل سے اللہ کے آگے جھکے، اب مخلوق کا دلوں کو ان کی طرف کون جھکا رہا ہے؟ اللہ جھکوا رہا ہے۔ اب یہاں لوگ آتے ہیں، بابا فرید کے مزار پہ آ گئے، بابا فرید کے مزار پہ آ کے کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و فکر ہو رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اتنے میں ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، اور مزار گھونج اٹھتا ہے حق فرید یا فرید کے نعروں سے۔ وہ بھائی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اللہ اللہ کا ذکر تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حق فرید یا فرید کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر تو ٹھیک ہے، یہ حق فرید یا فرید کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے بھائی قرآن میں تم نے پڑھا نہیں، اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی، اب فرید فرید اللہ کروا رہا ہے، اب بابا فرید کے نعرے اللہ لگوا رہا ہے، اب بابا فرید کا ذکر اللہ کروا رہا ہے۔ میں نے کہا نا ایویں ہی نہیں فرید فرید ہوندی، ایسے ہی نہیں ہر طرح بابا فرید کا ذکر ہو رہا، ایسے ہی نہیں دنیا کے چار جانب تم کہیں بھی کسی کونے میں چلے جاؤ، چار دانگی عالم میں تمہیں حق فرید یا فرید کی صدائیں سنائی دیں گی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے دین کو تھاما، اللہ کے دین کو تھام لیا، دل میں اللہ کی محبت کا بسایا۔ اب اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے، اللہ ڈال رہا ہے۔ اور اگر تم بھی یہ مقام چاہتے ہو، حضرت بابا فرید کا مقام، حضرت بابا فرید کا رتبہ، حضرت بابا فرید کی شان ہسٹری نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھ کے واہ واہ کر دو۔ تم نے بھی اس منزل پہ چلنا ہے، تم نے بھی اللہ کا ولی بننا ہے، تم نے بھی اللہ کا مقرب بننا ہے، تم نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اللہ کے دین کا مضبوطی سے تھام لو، صبغۃ اللہ، تم پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔